إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تسبیحات، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ ملک العلام ذو الجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، روزی رسا، بگڑی بنانے والا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ مالک الملک جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے، وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ مالک الملک جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، او یزوجہم الذکران واناثا، وہ مالک الملک جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ مالک الملک جو دینے پر قادر ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، بانچ کر دے، اسے پوچھنے والا نہیں۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدیٰ، خیر البراء، بدر الدجى، شمس الضحیٰ، آپ کے اور میرے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے۔ عزیزان گرامی، مبارک دن ہے، مبارک مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کا ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ ذو الجلال نے ایک مرتبہ پھر یہ ہمارے پر احسان عظیم کیا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہمیں موقع فراہم کیا گیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی غلط فیصلے ہیں، آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اس میں اللہ رب العالمین کے ساتھ رجوع کریں، اس کے ساتھ تعلق کو بنائیں، اپنی خطاؤں کو معاف کروائیں، اللہ کے سامنے سر سجود ہو جائیں، عبادات، معاملات، معیشت، تعلقات، اخلاق، یہ سب بہتر کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے، اور اس بات پر اللہ کا شکر ہے، ورنہ ہم مسلمان اس قابل نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت، اپنی مغفرت، اپنی بخشش
یہ سمیٹنے کا ہمیں موقع فراہم کیا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھائیں۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی اسی حوالت سے میں نے چند گزارشات، چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ یہ مہینہ مقدس مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، بابرکت مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، شان و شوکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے جو سب سے بڑی عبادت ہمارے لیے فرض کی ہے وہ روزہ ہے، صوم۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تمہارے پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی اسی طرح سے فرض تھے۔ اور مقصد آخر میں جا کر اس کا بیان کیا کہ ہم نے جو آپ پر روزہ فرض کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ متقی بن جائیں، آپ کے دلوں میں تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، خشیت الہی پیدا ہو جائے، خوف خدا پیدا ہو جائے، آپ اپنی گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے فرما بردار بن جائیں، اس کے مطیع ہو جائیں۔ لعلکم تتقون، صرف ایک مقصد ہے کہ تقوی، ورنہ وہ مالک الملک جو 11 مہینے 3 ٹائم کھانا کھلاتا ہے، جو 3 ٹائم ہمیں روٹی میسر کرتا ہے، جو ہمیں رزق اور وہ بھی فراوانی کے اندر دیتا ہے، ہمارے تمام مسائل 11 مہینے کے اندر حل کرتا ہے، تو 12ویں مہینے میں اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آ جاتی کہ وہ ہمیں دن کے ٹائم میں بھوکا رکھتا ہے۔ اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ وہ ہمیں صبح سے لے کر شام تک، فجر سے لے کر مغرب تک وہ ہمیں بھوکا رکھتا ہے، کوئی اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا مقصد بیان کیا ہے کہ ہم نے یہ ڈیوٹی، یہ ذمہ داری اگر آپ پر لگائی ہے تو اس کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور اگر انسان تھوڑا اس پر غور کرے، میرا خیال ہے کہ ہم 11 مہینوں میں شاید کہ وہ چیزیں استعمال نہیں کر سکتے، 11 مہینوں کے اندر ہم وہ چیزیں کھا نہیں سکتے، 11 مہینوں میں ہمیں وہ چیزیں میسر نہیں آتی، ہمارے بریک فاسٹ میں، ہمارے جناب دوپہر کے کھانے میں، شام کے کھانے میں وہ چیزیں نہیں ہوتی جو ہمیں اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں سحری اور افطاری کے اندر میسر کرتا ہے۔ ہم عام طور پر وہ پھل نہیں کھا سکتے جو پھل اس رمضان کی افطاری کے اندر اللہ رب العالمین ہمارے نصیب کے اندر کرتا ہے، اور ہر ایک کی، وہ غریب ہو، وہ امیر ہو، وہ کوئی بھی انسان ہے، اس کے نصیب میں ہوتا ہے، تو مالک پہلے سے بھی زیادہ کھلاتا ہے۔ تو یہ جو درمیان کا ڈیوریشن ہے جس میں وہ ہمیں بھوکا رکھتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ، تقوی تمہارے اندر آ جائے، اللہ کا خوف تمہارے اندر آ جائے، اللہ کا ڈر تمہارے اندر آ جائے، خشیت الہی تمہارے اندر ہو، تم قدم رکھو تو پھونک پھونک کے رکھو۔ جس طرح انسان جب اپنی عمر کے 40ویں حصے میں داخل ہوتا ہے پھر وہ بڑا سمجھدار ہو جاتا ہے، جب وہ 35 سے ابو ہو اور وہ 40 کے قریب ہو، بہت سمجھدار ہوتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں اپنے قدم کو پھونک پھونک کے رکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں موقع فراہم کیا ہے کہ آپ اب اس نہج پر پہنچ چکے ہیں، اور یہ صبح سے شام تک جو درمیان میں آپ کو بھوکا رکھنا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اپنے قدموں کو اٹھائیں، لیکن رکھیں تو پھونک کے رکھیں، کہیں اللہ کی جو ہے وہ نافرمانی کے اندر تو نہیں گزر رہے، کہیں اللہ کی نافرمانی تو ہم نہیں کر رہے۔ میں نے پچھلے جمعہ کے اندر بھی عرض کی تھی، ایک حدیث سنائی تھی کہ جو بندہ روزے کی حالت میں جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، جو بندہ روزے کی حالت میں فراڈ کو نہیں چھوڑتا، جو بندہ جھوٹ کی حالت میں غیبت کو نہیں چھوڑتا، جو بندہ روزے کی حالت میں چغلی کو نہیں چھوڑتا، اللہ رب العالمین کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کا کوئی جو ہے وہ اثر نہیں پڑتا کہ یہ بھوکا رہے، یہ پیاسا رہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی، وہ چاہے تو وہ کھائے پیے، اگر اس نے فراڈ کرنا ہے
اگر اس نے جھوٹ بولنا ہے، اگر اس کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہیں، جس طرح 11 مہینے کے تھے اب بھی ویسے ہیں، تو پھر سمجھ لے اللہ رب العالمین کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کا کوئی سروکار نہیں، وہ پھر کھائے اور پیے۔ روزے کا مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر۔ اور اللہ رب العالمین قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اپنے تقویٰ کے بارے میں مومنوں کو خطاب فرما رہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین تقوی کے بارے میں ہمیں درس دے رہے، تقوی، اللہ کا ڈر۔ یہ ڈر نہیں ہے کہ وہ اللہ کوئی بلا چیز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا ڈر کیسا، کہ وہ کوئی بلا ہے؟ نہیں، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ رازق، مشکل کشا، حاجت روا ہے، رودی رسا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، تو قہار اور جبار بھی ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیے، اب وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے آرڈر کے مطابق چلے۔ آپ ایک کمپنی بناتے ہیں، اس میں ملازم رکھتے ہیں، اور جو کمپنی کا سی او ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے ملازموں سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میں ان کو جو بھی کہوں گا یہ وہ کریں گے۔ یہ کائنات، یہ دنیا، یہ بھی ایک فیکٹری کی مانند ہے، ایک کمپنی کی مانند ہے، جسے کریٹ کیا اللہ رب العالمین نے، اور وہ بھی چاہتا ہے کہ میرے بندے وہ کریں جو میں چاہتا ہوں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے وہ کریں جو میں چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھو، اگر آپ نے وہ عمل کیا جو اللہ چاہتا ہے، پھر جو آپ چاہیں گے اللہ وہ کرے گا۔ آپ وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے، تو پھر جو آپ چاہیں گے اللہ بھی وہ کرے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، اگر آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو ایسے نہیں چھوڑ دے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ جن لوگوں نے بھی مثالیں بھری پڑی ہیں، محنتیں کی ہیں، اور پھر کی بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہیں، رب العزت نے ان کی لاج رکھی، رب العزت نے ان کو مقام دیے، رب العزت نے ان کا نام باقی رکھا ہے۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ اب شروع ہو چکا ہے میرے بھائی، مبارک مہینہ، عزت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، اس میں سب سے بڑی عبادت روزے کی ہے۔ اور روزہ جو ہے وہ متقاضی ہے کچھ چیزوں کا، کہ وہ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو، وہ کہتے ہیں فراڈ نہ کرو، وہ کہتے ہیں چغلی نہ کرو، وہ کہتے ہیں غیبت نہ کرو، وہ کہتے ہیں کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، وہ کہتے ہیں نیگیٹیوٹی نہ پھیلاؤ، وہ کہتے ہیں قرآن کی تلاوت بھی کر۔ وہ روزہ کہتے ہیں کہ ساتھ میں قرآن کی تلاوت بھی کر۔ وہ کہتے ہیں نوافل کی تعداد کو بڑھا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق کو بڑھا، قرآن پاک پڑھ، سیکھ اور سکھا۔ یہ روزہ اس بات کو متقاضی۔ روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ یہ رمضان آ گیا، اس میں تو نے روزہ رکھا ہوا ہے، اسی حالت میں تو زیادہ سے زیادہ صدقہ کر، زیادہ سے زیادہ صدقہ کر۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان اجود الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے سخی ہوا کرتے تھے جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، اور اتنا آپ صدقہ کیا کرتے تھے، کتنا، اس کی مثال بھی حدیث کے اندر باقاعدہ ملتی، من الریح المرسلہ، جتنی تیز آندھی چلتی ہے اس آندھی کے تیز چلنے سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کیا کرتے تھے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر زکوٰۃ نہیں دی، کیوں؟ اس لیے کہ مال جمع ہی نہیں کیا۔ اگر مال جمع کرتے تو آپ زکوٰۃ دیتے، آپ نے مال کو جمع ہی نہیں کیا، آپ نے اللہ کے راستے میں جو بھی آیا وہ دیتے چلے گئے، زکوٰۃ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اور ہم مسلمان اپنے مال کو جمع کرتے ہیں، جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے پھر کوئی نہ کوئی ہیلا اور بہانہ تلاش کرتے ہیں، ہیلا اور بہانہ۔ دیکھیں جس طرح ہم مالٹے لینے کے لیے جاتے ہیں، درجن مالٹے خرید لیے، درجن 12 دانے۔ اب جب 12 دانے ہم خرید کر گھر میں لاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ انہیں کھانے کے لیے ہم ان کا چھلکا اتارتے ہیں، چھلکا اتارتے ہیں نا، مالٹے کا چھلکا ہم اتار دیتے ہیں۔ تربوز لینے جاتے ہیں، ابھی اتنا مہنگا تربوز ہے اس موسم میں، لیکن لوگ خرید رہے ہیں، اور وہ اپنی خریداری بھی دیکھیں
اور پھر اس کی کٹائی اور اس کا کھانا وہ بھی ذرا چیک کر لیں. سنترا مالٹا لے لیں کہ آم نے مالٹا لیا اس میں سے چھلکا اتارا, آپ نے تربوز لیا اس کے اوپر سے موٹا چھلکا اتارا, آپ نے خربوزہ لیا اس سے بھی موٹا آپ نے چھلکا اتارا, اور بھی اس طرح کی کئی چیزیں ہیں. جب آپ ایک مالٹے سے ایک سنترے سے اس کا چھلکا اتارتے ہیں, جبکہ وہ درجن جو آپ نے پیسے دیے ہیں اس میں چھلکا شامل ہے, اس میں جو چھلکا تھا وہ کیا ہے, وہ شامل ہے. اس مالٹے کا چھلکا جس کے پیسے آپ درجن کے حساب سے دے کر آئے ہیں وہ چھلکا شامل ہے, لیکن آپ نے وہ چھلکا کھایا نہیں. وہ آپ نے کیا کیا, اسے اتارا اور ایک طرف رکھا, اندر میں سے کھایا. جو اس کی پھاڑی تھی وہ آپ نے استعمال کی, وہ کھائی, لیکن چھلکا آپ نے نہیں جو ہے وہ کھایا. اب جو چھلکا آپ نے اتارا ہے اس اتارنے کا دکھ بھی آپ کو نہیں ہوا. کیا ہوا ہے؟ کسی کو ہوتا ہے دکھ؟ کسی کو دکھ ہوا؟ مالٹا اس نے لیا, درجن لیے, درجن کے اس نے پیسے 500 200 300 اس نے ادا کیے, چھلکا پیسوں میں شامل تھا, لیکن گھر میں آیا مالٹا اس نے نکالا اور چھلکا اس نے سائڈ بھی کیا, چھلکا اتارنے کا کوئی اسے دکھ نہیں ہوا. تربوز 110 روپے کلو کل سیل ہو رہا تھا, 5 کلو کا دانہ 4 کلو کا دانہ 500 600 700 روپے کا آپ ایک تربوز لے کر آئے, لیکن موٹا اس کا چھلکا اتارا. جب آپ اتارنے کے بعد اس کا ویٹ کریں گے تو بیچ سے 2 کلو نکلے گا. اب جو 2 کلو یا 3 کلو ویسٹیج تھی آپ کو وہ اتارتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. جب آپ کو سنترا اس کا چھلکا اتار کے رکھنے میں تکلیف نہیں ہوئی, جب آپ کو تربوز اور اس کا چھلکا اتارنے میں اور اسے ویسٹ کرنے میں تکلیف نہیں ہوئی, تو اللہ نے تجھے جب مال دیا ہے اس مال میں سے, وہ ٹوٹل مال میں سے 2.5% مانتا ہے, تجھے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کوئی یہ بات سمجھائے نا ہمیں بھی. جب سنترا تو نے اتارا, لیا, چھلکا اتارا, تکلیف نہیں ہوئی, ٹوٹل مال سے 2.5% وہ مانگتا ہے, تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے نا. مالٹے کا چھلکا ہی اسے سمجھ لیں, اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپ کا مال پاک ہوتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے خود من اموالہم صدقہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, خود من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. کئی چیزیں بیان کی اللہ رب العالمین نے اس میں. خود من اموالہم صدقہ, پہلی بات تو یہ سمجھائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زکات لو, ان سے زکات لو. تطہرہم وتزکیہم بہا, ایک تطہیر ہوگی, ایک تزکیہ ہوگا. تطہیر کیا ہے کہ جو مال 1 کروڑ روپے اس نے رکھا ہوا تھا اس میں سے 2.5 لاکھ اللہ کے راستے میں دیا, 97 لاکھ اللہ رب العالمین نے تطہیر کر دیا, مال پاک کر دیا. وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. اگلی بات کیا ہے؟ تیرا تزکیہ ہوگا, تیرا تزکیہ ہوگا, تیرے دل کے اندر رحم آئے گا کہ میں جس ماحول اور معاشرے اور ٹاؤن کے علاقے گلی نمبر 18 میں رہتا ہوں وہاں پر باقی رہنے والے غریب فقراء مساکین ہیں, دل میں نرمی پیدا آئے گی, تو پیسے کو اٹھائے گا, 2.5 لاکھ ان میں تقسیم کرے گا, ان کے دلوں میں اللہ تیری محبت کو بڑھائے گا. جب محبت بڑھے گی وہ دعا کریں گے, جب وہ دعا کریں گے اللہ ان کی دعا کو تیرے حق میں قبول کرے گا, اور جب تیرے حق میں قبول ہوگی تو تیرا تزکیہ ہو جائے گا. کیوں ڈرتے ہیں, کیوں گھبراتے ہیں ہم؟ جب مالٹے کا چھلکا اتارتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی, تربوز کا چھلکا اتارتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی, تو زکات دیتے ہوئے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ جبکہ اس سے فائدہ آپ کیا ہے؟ تطہیر بدنی بھی ہے اور تطہیر روحانی بھی ہے, دونوں چیزیں اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات اللہ نے بھی کہی, وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. یہ بڑی زبردست بات ہے. کہا کہ یہ زکات آپ لیں گے نا, یہ دے دیں گے تو ایسے نہیں چھوڑ دینا, بس ٹھیک ہے جی تسی دیتی اسی لیچ دی, نہیں. وصلی علیہم, اے اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے وصول کرنے کے بعد ان کے حق میں دعا بھی کر دیں. ان صلاتک سکن لہم, آپ جو دعا کرتے ہیں نا اللہ اس کو رد نہیں کرتا, اللہ اس کو رد نہیں کرتا. یہ میں ان لوگوں کو بھی سبق دوں گا. ایک مثال, ایک بندہ دینے والا ہے اور ایک بندہ لینے والا ہے. دینے والے نے اپنا حق ادا کیا, لینے والے کو چاہیے کہ رات کے ٹائم میں اٹھے اس کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ اس بندے نے مشکل کے اندر میرا جناب سہارا بنے, میرے لیے اس نے آسانی پیدا کی, اللہ تو اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما. احباب گرامی, رمضان مقدس مہینہ ہے, یہ ٹائم ہے اپنی ٹیوننگ کا. میں ٹپیکل تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں کہ رٹی رٹائی تقریر لے کر آؤں اور آپ کو کچھ نہ کچھ وہ دے کے چلا جاؤں. میرا مقصد ہمیشہ سے یہ رہا
کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو سدھار لیں. یہ موقع، یہ بعد میں ہو سکتا کہ نہ آئے. اگر ہم غور کریں، ہمارے کتنے ہی رشتہ دار تھے، ہمارے کتنے اعزا تھے، کتنے اقربا تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان میں ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے. لیل و نہار ہم اکٹھے گزارا کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں بیٹھا کرتے تھے، مجلس گایا کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، دین سکھاتے تھے، دین سیکھتے تھے، لیکن اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں. یہ موقع یہ دوبارہ نہیں آنے والا، اسے آخری رمضان سمجھ لو، اور آج کے دن کو اپنے لیے آخری دن سمجھ لو. ہو سکتا ہے کہ آپ کو رات کو سانس ہی نہ آئے، آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں، آپ دنیا سے چلے جائیں، پاسبل ہے. تو میرے بھائیوں، یہ مہینہ رمضان کا مہینہ عزت و عظمت والا مہینہ ہے. اس میں کوشش کرے کہ اپنے آپ کو چینج کرے، اپنے آپ کو تبدیل کرے، اپنے اندر تبدیلی کو لے کر آئیں. یہ جتنے خرافات ہیں اپنے دلوں کے اندر، یہ سب نکال باہر پھینکے. اگر آپ نے باہر پھینک دیا، اللہ رب العالمین آپ کے روزے بھی قبول کرے گا، زکاتیں بھی قبول کرے گا، صدقات و خیرات بھی قبول کرے گا، لیل و نہار کی عبادات بھی قبول کرے گا، نوافل بھی قبول کرے گا، قیام اللیل بھی قبول کرے گا، تہجد بھی قبول کرے گا. جو اللہ کے راستے میں دیں گے اللہ رب العالمین اس کو بھی قبول کرے گا. لیکن شرط پیچھے یہ ہے کہ رمضان شروع ہو چکا ہے، اپنے دل کو صاف کر. رشتہ داروں سے لڑائی، محلے داروں سے لڑائی، عزیزوں سے لڑائی، اقربا سے لڑائی، ہر ایک سے لڑائی، دل میں کینہ، بغض، یہ سب چیزیں غلط ہیں، انسان کو دور لے جاتی، نیکی سے دور کر دیتی. اور یہ معاملات یہاں تک پھر پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ کے ہاں جب اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ساری مخلوق کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اس بندے کو معاف نہیں کرتا جس کے دل کے اندر کینہ پایا جاتا ہے. اللہ اس کو معاف نہیں کرتا. مشاحن، اللہ رب العالمین یہ لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلوا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مشاحن کو معاف نہیں کروں گا. بڑا بدبخت ہے وہ انسان کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، بڑا بدبخت ہے. یہ رمضان آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ انسان بڑا بدبخت ہے کہ جس نے ماں باپ کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا. ماں باپ کو پایا، بخشش نہ کروا سکا. ذرا سوچیں، آج ہماری بھی اولاد ہے، ہم اپنے بچوں کی کس طرح خواہشات پوری کرتے ہیں، کس انداز میں کرتے ہیں. اور تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، بیک گراؤنڈ پیچھے چلے جائیں، اپنی اس میموری کو پیچھے لے کر جائیں، جو دماغ کے اندر ایک فلم چل رہی ہے اس کو ذرا پیچھے لے کر جائیں. وہاں پر کہ جہاں پر تو نے اپنے بیٹے حسن حسین حیدر کی انگلی پکڑی ہو، مثال کے طور پر میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ تو نے ان کی انگلی پکڑی ہو، تو انہیں چلا رہا ہو اور وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہوں اپنے مطالبات اور آپ پورے کر رہے ہوں. اسی چکی کو پیچھے لے کر جا کہ میں حسن حسین کی جگہ پر اور میرا جو ہے وہ اس وقت جو سٹیٹس باپ کی جگہ کے اوپر کہ پیچھے بھی میرا والد تھا اور اس نے میری اسی طرح سے انگلی پکڑ کے مجھے چلایا تھا، مجھے کھلایا تھا، مجھے پلایا تھا، میری خدمات کی تھی، مجھے اس نے پڑھایا ہے، لکھایا ہے، لوگوں کے اندر آج اس قابل کیا ہے کہ میں 500 600 700 ہزار لوگوں کو یہاں پر کھڑے ہو کر خطاب کرتا ہوں. ذرا اس بات کو سوچ، تیرے سمجھ میں آئے گی کہ جس محبت سے تو اپنی اولاد کی خدمت کر رہا ہے اسی محبت سے تیرے باپ نے تیری بھی کی تھی. لیکن تو بھول جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے گھر میں ایک استانی آ جاتی ہے. جب تیرا نکاح ہوتا ہے تو استانی آتی، جب استانی آتی تو تجھے آ کے پڑھاتی، اور جب وہ تعلیم دیتی ہے تو وہ غلط تعلیم دیتی ہے اور اتنی تعلیم دیتی ہے کہ تیرے ماں باپ سے دور کرتی. یاد رکھ، اگر اس استانی کے پیچھے لگ کے اپنے ماں باپ کو تو ناراض کر بیٹھا تو تیرا رب تجھ سے ناراض ہو جائے گا، تیرا رب تجھ سے ناراض ہوگا. رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیث کے اندر فرمایا اگر تیرے والدین تجھ سے ناراض ہیں تو سمجھ لے تیرا رب ناراض ہے، تیرے والدین ناراض ہیں تو تیرا اللہ ناراض ہے. اگر اللہ ناراض ہو گیا تو بھائیو پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں. رمضان کا مہینہ ہے، اپنے دل کی قدورت کو نکال، اپنے ماں باپ کی عزت اور عظمت کو سمجھ. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں کیا ارشاد فرما رہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس عبادت کے فوری بات، کوئی بیچ میں اور کوئی چیز نہیں تھی. اللہ کا فیصلہ ہے کہ عبادت اللہ کی اور خدمت ماں باپ کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان. کتنے لوگ ہیں کہ جو رات کو اٹھ کے دعائیں کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے؟ کتنے لوگ ہیں؟ میں ہاتھ نہیں کھڑا کروانا چاہتا، اگر آپ ان میں شامل ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں.
اگر آپ ان میں شامل نہیں ہیں تو خوش قسمت بن جائیں، اگر آپ اس میں شامل نہیں ہیں تو خوش قسمت بن جائیں. اٹھیں، راتوں کو اٹھیں اور دعا کیا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یاد رکھ، یہ رات کو تو اٹھ کے یہ دعا کر اور تو پریشان ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیسے پوسیبل ہے، کیسے ممکن ہے کہ تو رات کو اٹھے اور اللہ کے سامنے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے ان کے حق میں، وہ زندہ ہے تب بھی، اور اگر فوت ہو گئے تو پھر تو یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے ماں باپ انہوں نے میری بڑی اچھی تربیت کی تھی، مجھے پالا پوسا پڑھایا لکھایا تھا، آج اس میں قابل ہوں، دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ اور باغ بنا دے. کتنے لوگ ہیں میرے بھائیوں، کتنے لوگ اپنے ماں باپ کی قبروں کو بھول جاتے ہیں، جنہوں نے اتنا آپ کے لیے کچھ کیا ہوتا ہے وہ جاتے نہیں. میں نے اسی مسجد کے اندر، مجھے یاد ہے کہ میں نے سنایا تھا، ساہیوال کی بات ہے، وہ ایک ساتھی دوسرے کے پاس گیا نا تو کہنے لگا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے، پیسے دے دو. انہوں نے کیا کرنے؟ کہا کہ میں نے پراپرٹی جو ہے نا وہ خریدی ہے تو اس کے پیسے اتارنے. انہوں نے کہا یار تمہارے پاس پہلے بھی تو پراپرٹی کافی ساری ہے. انہوں نے کہا ہاں 10 کروڑ کی پراپرٹی ہے. انہوں نے کہا 10 کروڑ کی پراپرٹی کیا کم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کم نہیں ہے، بس وہ میرے باپ نے بنائی تھی، میں ان کے لیے بنانا چاہتا ہوں. اس کے ذہن میں اللہ نے ایک بات ڈالی، کہا کہ چلو یہ بتاؤ 10 کروڑ کی پراپرٹی تیرا ابا تیرے لیے بنا کر گیا ہے، تو کتنے مرتبہ قبرستان میں جاتا ہے دعا کرنے کے لیے ان کے حق میں؟ وہ کہتا ہے شاید مجھے 10 سال ہو گئے میں گیا ہی نہیں. یہ ریالٹی ہے، ریالٹی. اسلام آباد کا جس طرح مرکز ہے نا I8 قبا، پورے اسلام آباد کا جماعت کا جو مرکز ہے، ساہیوال کے اسی طرح مرکز کے اندر میں خطیب رہا ہوں الحمدللہ. یہ وہاں کا واقعہ ہے. وہ کہتا ہے کہ 10 سال ہو گئے، ابا فوت ہو گیا، 10 کروڑ کی پراپرٹی میرے اکیلے کے لیے چھوڑ کر گیا، 10 سال ہو گئے کبھی دعا کرنے کے لیے نہیں گیا. اور وہ میرا بڑا اچھا دوست ہے. اس نے پھر آگے سے کہا کہ جو باپ تیرے لیے 10 کروڑ کی پراپرٹی چھوڑ کر گیا تو اس کے لیے دعا نہیں کر رہا، تو اپنی اولاد کے لیے جو 5 کروڑ کی اور لے رہا ہے وہ تیرے لیے دعا کرے گی؟ ہم صرف اسی مال کے پیچھے لگے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کچھ بن جائے. نہیں، اپنی اولاد کو نیک بنا کر جا، اپنی اولاد کو نمازی بنا کر جا، اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنا کے جا، اپنی اولاد کو نیکی کے راستے کے اوپر لگا کے جا. یہ دنیا کا مال ہے، کل تھا آج نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہوگا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کوئی کہے کہ اس کی گارنٹی ہے کہ رہے گا، ہزاروں سال رہے گا، 7 نسلیں رہے گا، 7 پشتے رہے گا. وہ بعض لوگ کہتے ہیں میں اتنا کو کما لیا کہ میری 7 پشتہ میں بیٹھ کے کھانا تے موقع نہیں. اللہ کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک نسل بھی نہیں کھا سکی، ایک نسل بھی نہیں کھا سکی. میرے آنکھوں کا دیکھا واقعہ، آنکھوں کا دیکھا واقعہ. اللہ اکبر. قصور شہر میں، قصور میں میرے سسر عالم دین تھے تو وہ مسجد میں امام خطیب تھے. بزرگ ہو گئے، 59 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کو لاسٹ سٹیج میں کینسر ہو گیا. جب کینسر ہوا تو مسجد والوں نے دیکھا کہ 40 سال اس بندے نے خدمت تو کی ہے لیکن اب یہ ہمارے پر بوجھ بن گیا، ہم اس کو پال نہیں سکتے. مولوی صاحب اپنا بندوبست کرو، جاؤ یہاں سے چلے جائیں. لوگوں نے کیا کیا، اپنی ایک بیٹھک کے اندر، بیٹھک بھی اس بندے کی ہمیشہ استعمال ہوتی ہے جس کے گھر میں 4 دانے ہوتے ہیں، اسی کی بیٹھک استعمال. یہ یاد رکھنا، جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں نا، دارالندوہ بھی بنا تھا وہ ایسے نہیں بنا تھا. جن کے گھروں میں 4 دانے ہوتے ہیں نا وہاں پر ہی یہ سارے پروپیگنڈے ہوتے ہیں، کیونکہ مال کا جو وہ خمار ہوتا ہے نا وہ چڑھا ہوا ہوتا ہے سر کے اوپر. وہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں بادشاہ ہوں، میں سب کچھ ہوں. نہیں، اللہ جب گرانے پر آتا ہے نا تو اس نے فرعونوں کو بھی گرا دیا. جب وہ گرانے پر آتا ہے نا تو حامانوں کو بھی گرا دیا. جب اس گرانے پر آتا ہے نا تو پھر وہ بڑی سے بڑی طاقتوں کو وہ نہیں دیکھتا، اس کے سامنے کوئی طاقتیں نہیں. بیٹھک استعمال ہوئی، بندوں کا جناب وہاں پر مجلس ہوئی. مجلس کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ مولوی صاحب ایویں تے جاندے نہیں، انج کرو یہ بیٹھے ہونا کہ کوئی بندہ سلام ہی نہ لبے نا. مولوی صاحب وہ ہیں جنہوں نے 40 سال ایک ہی مسجد میں 4 نسلوں کو پڑھایا، اور وہ میرے سسر تھے. میرے سسر بائیکاٹ کر دیا، بائیکاٹ ہوا. ان کو محسوس ہوا کہ یہ لوگ مجھ سے سلام لینا چھوڑ گئے تو انہوں نے اپنا بوریا بسترا باندھا اور کہا کہ مجھے ملتان جو ہے وہ لے چلیں. ان کا گھر وہاں پر تھا، وہاں پر چلتے وہ جاتے ہی وہاں ان کی سڈنلی ڈیتھ ہو گئی، وہ دنیا سے چلے گئے. اسی سال میں جس بندے کا طوطی بولتا تھا نا، اس کے کاروبار کا، اس کی معیشت کا، اس کی دکانداری کا،
اسی کی بیٹھک استعمال ہوئی تھی، دانے اسی کے گھر میں تھے، اسی سال میں کائنات کے رب کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں میں نے اسے یوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے دیکھا، میں نے دیکھا اللہ اکبر، اسی سال کے اندر میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہاں پر بایا، یہاں پر. اور مجھے آج بھی یاد ہے، کوثر گھی والے آئے تھے، کوثر گھی والے، اس کی کریانے کی دکان تھی. کوثر گھی والے آئے تو انہوں نے کہا بھائی پیسے دے. ان کے پیسے نہیں تو انہوں نے کہا یہ جو تیری 4 دکانیں ہیں نا، ایتھے پیپر سائن کر، ایتھے پیپر سائن کر. جو پراپرٹیز تھیں بنائی ہوئی، دکانیں، مکان، سارے لوگوں کو دے دیے، مال چلا گیا ہے، ابھی لینے والے باقی ہیں، دینے والے کے پاس کچھ بھی باقی نہیں. یہ تو ابھی دنیا ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے اپنے نبی کی زبانی، کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آخری بات اور بات کو ختم کرتے ہیں، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا جی نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ مفلس کون ہوتا ہے. فرمایا بتاؤ پھر مفلس کون ہوتا ہے؟ کہا من لا درہم لہ ولا دینار لہ ولا متاع لہ، جس کے بعد درہم، دینار، مال، پیسہ، متاع یہ نہ ہو وہ مفلس ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اسے مفلس نہیں کہتے. یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وزکوٰۃ وصیام وصدقہ، فرمایا کہ مفلس یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال، پیسہ، دولت، جائیداد کا کوٹھی بنگلہ مکان نہ ہو، یہ اسے مفلس نہیں کہتے. مفلس اس بندے کو کہتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن آئے گا، روزے بھی رکھے ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی، زکاتیں دی ہوں گی، خیراتیں کی ہوں گی، حج کیے ہوں گے، عمرے کیے ہوں گے، نیکیاں بڑی اس نے کی ہوں گی، لیکن جب وہ اللہ کے روبرو پیش ہوگا نا تو ادھر سے ایک بندہ اٹھے گا. مثال کے طور پر مجھے لے لے کہ میں روزے، نمازیں، زکاتیں، حج، خیرات، خطبات یہ بیان کرنا، امامت، خطابت، لوگ آواز سننے کے لیے جناب بڑے لائن میں لگے ہوتے ہیں، آواز بڑی خوبصورت، یہ ساری چیزیں لے کر میں وہاں پر کھڑا ہوں گا نا، محلے دار آئے گا، اللہ نے میں نے گال کر دی سی، اللہ کہے گا کہ فرشتوں اس کی نیکیاں اٹھاؤ، اس کو دو. میری تقسیم شروع ہے، تقسیم شروع ہے، ایک بندے کی تقسیم شروع ہے. وہ کہے گا کہ اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا، اللہ فرمائے گا کہ اس کو بھی دو. اس نے میرا قرض جو ہے وہ دینا تھا نہیں دیا، اللہ کہے گا اس کو بھی دو. وہ کہے گا کہ اس نے میرے اوپر تہمت لگائی، اللہ کہے گا اس کو بھی دو. وہ کہے گا اس نے الزام تراشی کی تھی، اللہ کہے گا اس کو بھی دو. یہ کہے گا اس نے میرا گربان پکڑا تھا، اللہ کہے گا اس کو بھی دو. وہ کہے گا اس نے مجھے مارا تھا، تھپڑ لگایا تھا. یہ ساری باتیں وہ کرتا چلا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ اس ایک بندے کی نیکیاں تقسیم ہوتی چلی جا رہی، تقسیم ہوتی چلی جا رہی، ہوتی چلی جا رہی، ہوتی چلی جا رہی. لینے والوں کی لائنیں لگی ہیں. عالم یہ ہے کہ نیکیاں ختم ہو گئی. عالم یہ ہے کہ نیکیاں کیا ہو گئی؟ مثال کے طور پر 1 لاکھ نیکیاں تھیں، 1 لاکھ نیکیاں تقسیم ہو گئی، ختم ہو گئی. ابھی لینے والے باقی ہیں. وہ کہیں گے اللہ اس نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. اللہ کہے گا فرشتوں اب ان لوگوں کے گناہ دیکھو اور اس بندے کے اوپر ڈال دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس نیکی بھی کوئی نہ رہے اور لوگوں کے گناہ بھی اپنے سر کے اوپر چڑھا لے. کبھی سوچا ہے کہ جس ماحول اور معاشرے میں میں رہتا ہوں میں کس انداز میں رہتا ہوں؟ کبھی سوچا اس بات کو؟ میرے تعلقات کیسے ہیں، میرے معاملات کیسے ہیں، میرا کیسا لوگوں کے ساتھ تعلق ہے؟ اور یاد رکھو کسی بھی انسان کے حق اور سچ ہونے کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد سے نکلا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اسی طرح کسی نے کہا تھا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ یہ بندہ بڑا چنگا ہے جی. ان کے کی چنگا ہے، کی چنگا ہے، مسیتوں ویکھا تو نکلتے جی میں مسیتوں ویکھا ہے. فرمایا کہ نہیں یہ چنگا نہیں، یہ بہتر نہیں کہ یہ صرف مسجد سے نکلا ہے کہ تو نے دیکھ کے کہا کہ یہ مسجد جو ہے وہ اچھا ہے. اچھا وہ انسان ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھا ہے. آپ کسی کی اچھائی کو دیکھنا ہے نا تو دیکھو اس کے گھر میں رہ کے دیکھو کہ وہ مہمان نواز کیسا ہے، کھا کے کھلا کے جتلاتا تو نہیں ہے. سفر کر کے دیکھو کہ سفر میں وہ کیسا ہے، معاملات کر کے دیکھو کہ معاملات میں کیسا ہے، مہمان رہ کے دیکھو کہ وہ مہمان کیسا ہے، کاروبار کر کے دیکھو کہ وہ تاجر کیسا ہے. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ انسان اچھا ہے کہ برا ہے. ہم جناب نماز پڑھ کے مسجد سے نکلنے والے کو کہتے حاجی صاحب، نمازی صاحب، فلانا صاحب، اے بندہ بہت چنگا نہیں. وہ بندہ نہیں چنگا بھائی جس کے معاملات اچھے نہیں. یاد رکھو اللہ کی قسم اس کی عبادات قیامت کے دن تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گی. اسے کہتے ہیں مفلس. اپنے معاملات کو بہتر کرو، اپنے کردار کو بہتر کرو، اپنے اخلاق کو بہتر کرو، اپنی گفتار کو بہتر کرو، اپنے انداز کو بہتر کرو. اللہ کے سامنے جھکو. پھر میں آخر میں کہتا ہوں اللہ کے سامنے جھکو، جتنا ہو سکتا ہے جھکو. اور جھکنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو اتنا جھکاؤ کہ اللہ کو یہ کہہ دو کہ اللہ جتنے بھی بغض رکھے تھے آج نکار بار پھینکیے ہیں، میں نے پھینک دیے. کسی کے بارے میں میرے دل میں کوئی قدرت نہیں ہے. تیری دعا قبول نہ ہو تو پھر کیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.